ماں باپ کے تین عمل اپنی اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے تین عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں، اور وہ تین عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مسلم میں یہ روایت مرکوز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ دونوں ہی نافرمان ہیں، اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جن سے ان کی زندگی بھی نفع، مال اور رزق میں برکت آ جائے، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور میری اولاد کا رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے، اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے ہیں، میرا بیٹا شرابی اور دیگر گناہ کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے اعمال کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا ہیں اور پریشانیاں، نافرمانیاں ان کی زندگی میں ہیں، بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے کہ جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان کے ماں باپ کی اولادوں کو بگاڑتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکی، بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ دین اسلام سے بھاگنا بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیطان آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی اور پریشانی انہیں چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا رہیں۔ ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے،
ان کی اولاد بے حیا، بے شرم، تنگ دست ہو جاتی ہے۔ اور آخر ماں باپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ رہیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا ہے کہ حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد کو بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا۔ اولاد نے تو یہی دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں یہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح ماں باپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی، اور دیگر مصیبتوں سے بھی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، پردہ اور پاکیزہ قصے سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرمانبردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطا ہو، بیماریوں، نافرمانیوں سے بچنا ممکن ہے۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر مضبوط بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام ہے یا حرام یا حلال یا تو کوئی بھی اور حرام چیز بھی کھا لی جائے تو وہ قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ چیز جو حرام کو حلال کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کے بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ رزق میں برکت نہ ہو، یعنی اللہ کی رضا شامل نہ ہو، تو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی دین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتی۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔